اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ گفتگو کا وہی سلسلہ یعنی خط نمبر 55 کے بارے میں، جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا مذہب بھی مذہب اہل بیت علیہم السلام ہے یا نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کتاب کی تحریر اور علم کو تحریری صورت میں کب سے شروع کیا ہے اور کتاب کب سے تالیف کی گئی ہے، اس سلسلے میں بہت سارے بیانات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ صفحہ نمبر 621 تک پہنچ گیا تھا۔ تو آئیے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ یعنی یہ ملتا ہے کہ جلیل القدر ارباب علم اصحاب ہیں، ان حضرات کی تصنیف کم و بیش 10,000 تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے محدثین نے ہر دور میں صحیح اسناد سے ان روایتیں کی ہے۔ ان کے اکثر ایسے خوش نصیب افراد کی بھی تھے جنہوں نے امام زین العابدین اور امام محمد باقر کا بھی زمانہ پایا، اور امام جعفر صادق کی بھی خدمت میں باریاب ہوئے۔ چنانچہ من جملہ ان کے ابو سعید ابان بن تغلب بن ریاح جریری مشہور قاری اور فقی و محدث و مفسر اور اصولی و لغوی ہیں، اور ثقہ ترین لوگوں میں سے ہیں۔ 3 اماموں سے ملاقات کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور تینوں اماموں سے بکثرت علوم کی انہوں نے روایت کی ہے۔ مختصر اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں روایت کی ہیں، جیسا کہ منتہی المقال میں علامہ مرزا محمد نے بسلسلہ حالات ابان تحریر فرمایا۔ انہیں ائمہ کی خدمت میں بڑا تقرب اور مخصوص منزلت حاصل تھی۔ امام محمد باقر نے ابان سے فرمایا تھا کہ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو، میرے ولی میری دلی تمنا ہے کہ میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے شخص دیکھوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ سے بحث و گفتگو کرو، مجھے یہ بہت ہی محبوب ہے کہ میں تمہارا جیسا شخص اپنے مخصوصین اور راویوں میں دیکھوں۔ یہ ابان جب مدینہ آئے تھے تو حلقے ٹوٹ کر ان کے گرد آ جاتے تھے، اور مسجد نبوی میں پیغمبر جہاں بیٹھا کرتے تھے وہ جگہ ان کے لیے خالی کر دی جاتی تھی۔ امام جعفر صادق نے سلیم ابن ابی جبہ سے فرمایا کہ تم ابان بن تغلب کے پاس جاؤ، انہوں نے مجھ سے بہت ہی زیادہ حدیثیں سنی ہیں، وہ جس حدیث کی تم سے روایت کریں تو تم میری طرف اس کی روایت کرو۔ امام جعفر صادق نے ابان بن عثمان سے فرمایا، ابان بن تغلب نے مجھ سے 30,000 حدیثیں روایتیں کی ہیں، تم ان حدیثوں کی ان سے روایت کرو۔ جب ابان امام کی خدمت میں آتے تو امام جعفر صادق ان سے معانقہ فرماتے، مصافحہ کرتے اور مسند ان کے لیے بچھانے کا حکم دیتے، اور پوری طرح متوجہ ہو کر ہم کلام ہوتے۔ جب امام نے ان کے انتقال کی خبر سنی تو فرمایا، باخدا ابان کی موت نے میرے دل کو بے حد صدمہ پہنچایا۔ ان کی وفات 141 میں ہوئی۔ ابان نے انس بن مالک، آمش بن محمد بن مکندر، سماک بن حرب، ابراہیم نخی، فضائل بن عمرو حکم سے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کی حدیثوں سے احتجاج کیا ہے، جیسا کہ ہم صفحات ما سبق میں ذکر کر چکے ہیں۔ صرف امام بخاری نے البتہ ان سے روایت نہیں کی ہے۔ ان کی روایت نہ کرنے سے کوئی نقصان بھی نہیں۔ امام بخاری کی حالات کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی و علی و نقی حسن عسکری کے ساتھ ان کے سلوک کا نمونہ موجود ہے۔ انہوں نے ان ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک امام کی حدیث بھی صحیح بخاری میں درج نہیں کی ہے، کسی امام کی حدیث کو اس قابل نہیں سمجھا۔ حد تو یہ ہے کہ نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ، جو سید و سرداران جوانان جنت ہیں، جوانان اہل جنت ہیں، ان کی حدیثیں بھی نہیں لی ہے۔ ہاں، حدیثیں درج کس کی ہیں؟ مروان بن حکم ایسے، ترید رسول کی عمر بن حتان ایسے، سرغنائے خوارج کی اکرمہ بن بری وغیرہ ایسے لوگوں کی۔ ابان کی کئی مفید تصانیف ہیں، من جملہ ان کے کتاب ہے جو غرائب قرآن کی تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے، اس میں کلام مجید کی آیتوں کے شواہد ہیں، بکثرت عرب کے اشعار درج ہیں۔ ان کے بعد ان کے زمانے میں عبد الرحمن بن محمد ازدی کوئی گزرے ہیں، انہوں نے ابان بن تغلب، محمد
محمد بن سائب کلبی اور اپنے ورق بن عطیہ بن حارث کی کتاب کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی، جس میں مسئلوں میں ان حضرات نے اختلاف کیا اسے بھی لکھا، اور جن مسئلوں میں یہ سب متفق رہے اس کی بھی وضاحت کی۔ ہمارے اصحاب نے ان دونوں کتابوں سے معتبر اسناد اور مختلف طریقوں سے روایت کی ہے۔ انہوں نے ابان کی ایک کتاب الفضائل ہے، ایک کتاب صفین ہے، اصول میں بھی ایک کتاب ہے انہوں نے لکھی جو فرقہ امامیہ کے نزدیک مسلم طور پر احکام شریعہ میں مانی جاتی ہے۔ تفصیل دیکھنا ہو تو رجال کی کتابیں ملاحظہ فرمائیے۔ من جملہ ان کے ایک بزرگ ابو حمزہ سمالی ہیں، یہ ہمارے سلف صالحین کے ثقات و علماء اعلام میں سے ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق و محمد باقر و زین العابدین سے تحصیل علم کی ہے اور بس انہی کے ہو رہے ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں انہیں بڑا تقرب حاصل تھا۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے۔ چنانچہ امام کا قول ہے ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہیں جیسے سلمان فارسی اپنے زمانے میں تھے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہیں جیسے لقمان اپنے زمانے میں ہیں۔ ان کی ایک کتاب تفسیر القرآن ہے۔ علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں اکثر جگہ اس تفسیر سے نقل کیا ہے۔ انہی کی کتاب النوادر کتاب الزہد اور رسالہ حقوق بھی ہے۔ انہوں نے ان کتاب کو امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے انس اور شعبی نے بھی روایت کی اور ان سے وکی اور نعیم اور اسی طبقے کی ایک جماعت کے شیعہ سنی دونوں نے حدیث بیان کی ہے۔ ان کا ذکر بھی ہم صفحات ما سبق یعنی پہلے کر چکے ہیں۔ چند نامور اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے امام زین العابدین کا زمانہ تو نہ پایا لیکن امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں باریابی سے شرف یاب ہوئے۔ من جملہ ان کے ابو القاسم برید بن معاویہ، یہ معاویہ اجلی، ابو بصیر الاصغر، لیث بن مراد بختری مرواری، ابو الحسن زرارہ بن عیون، ابو جعفر محمد بن مسلم بن رباح، کوئی تو کوفی طائفی ثقفی ہے۔ ان کے علاوہ ایک پوری جماعت ہے، اتنی گنجائش نہیں کہ سب کا ذکر کیا جائے۔ البتہ یہ چار حضرات بڑے جلیل القدر اور عظیم ترین شخصیت کے مالک ہیں، یہاں تک کہ خود امام جعفر صادق نے ان حضرات کے تذکرے کے ضمن میں فرمایا یہ حضرات خدا کے حلال و حرام پر خدا کے امین ہیں۔ ایک موقع پر اور فرمایا میں کسی کو نہیں پاتا جس نے ہمارے ذکر کا احیا کیا ہو سوائے زرارہ، ابو بصیر، لیث، محمد بن مسلم، بریدہ کے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی بھی ہمارے ذکر کو تازہ نہ کرتا۔ ایک اور موقع پر فرمایا یہ حضرات دین کے محافظ اور میرے والد ماچی ماجد کے مقرر کردہ حلال و حرام الہی پر امین اور دنیا میں بھی ہماری طرف سبقت کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی۔ امام جعفر صادق نے کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد ان چاروں حضرات کا ذکر کیا۔ وبشر المخبتین بالجنہ کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد ان چاروں حضرات کا ذکر کیا۔ ایک اور طولانی گفتگو ان کا ذکر فرماتے ہوئے امام نے فرمایا میرے والد بزرگوار نے ان حضرات کو حلال و حرام الہی پر امین بنایا تھا۔ یہ حضرات میرے والد بزرگوار کے علم کے خزینہ دار ہیں، اسی طرح آج بھی یہ حضرات میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہیں اور میرے رازوں کے خزینہ دار ہیں۔ میرے والد بزرگوار کے برحق صحابی ہیں اور یہ میرے شیعوں کے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ستارے ہیں۔ انہی کے ذریعے خدا ہر بدعت کو دور کرے گا اور باطل کاروں کی اتہام تراشی کو زائل کرے گا اور غالیوں کی تعویل باطل ہوں گی۔ اس کے علاوہ بے شمار ارشادات امام ہیں جو ان کا فضل و شرف، کرامت و ولایت پوری طرح ثابت و محقق ہے۔ افسوس کہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مفصلاً بیان کیا جائے، باوجود اس کے اس اہمیت و جلالت کے قدر کے دشمنان اہل بیت نے ان پر بڑی بڑی تہمتیں رکھی، جیسا کہ ہم اپنی کتاب مختصر الکلام فی مؤلف الشیعہ من صدر الاسلام میں بیان کر چکے ہیں۔ دشمنوں کی تہمت تراشیوں سے ان کی وقت و علوم منزلت میں فرق نہیں پڑتا اور نہ ان کی جلالت قدر پر کوئی آنچ آتی ہے، نہ اس
اوقات میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے جو انہیں خدا اور رسول کے نزدیک حاصل ہے۔ جس طرح انبیاء سے حسد کرنے والوں نے حسد کر کے انبیاء کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ برعکس ان کے علوم و مرتبت ہی کے باعث ہوئے، اور بجائے اس کے کہ وہ حسد کرنے والے انبیاء کی شریعت پر کچھ اثر انداز ہوتے، وہ ان دین کی اشاعت اور ہماگیری مقبولیت کا سبب بن گئے۔ امام جعفر صادق کے عہد میں علم و دانش از بیش پھیل چکا تھا، اور چاروں جانب سے شیعان محمد والے محمد امام کی خدمت میں پہنچ رہے تھے۔ امام پوری خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے پیش آتے، بڑی توجہ فرماتے، ان کو استوار بناتے۔ آپ نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی اور علم کی رموز، حکمت کی باریکیاں، حقائق کے امور سے آگاہ بنانے میں کوئی دقیقہ فرد و گزاشت نہیں کیا۔ جیسا کہ علامہ شہرستانی ملل النحل میں امام کا ذکر فرماتے ہوئے رقم تراز ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق دین کا بے پایا علم، حکمت میں پوری طرح رستگاہ رکھنے والے، دنیا سے انتہائی بے غرض اور خواہشوں سے مکمل طور پر بے نیاز بزرگ تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ ایک مدت تک مدینے میں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کو فیض پہنچاتے رہے اور اپنے دوستوں کو رموز اور اسرار علم تعلیم فرماتے رہے۔ پھر آپ عراق تشریف لائے، یہاں بھی مدت و آپ کا قیام رہا۔ کبھی سلطنت کا خیال آپ کے دل میں پیدا نہ ہوا اور نہ خلافت کے لیے آپ نے کبھی کسی سے نزاع کی۔ اس سلسلے میں علامہ شہرستانی لکھتے ہیں، جو شخص بحر معرفت میں غوطہ لگانے والا ہو اسے ساحل کی طمع نہیں ہوتی، اور جو حقیقت کی چوٹی تک بلند ہو چکا ہو اسے نیچے گر جانے کا خوف لاحق نہیں ہوتا۔ اس طرح کی پوری عبارت ہے کہ ان کے سچ تو یہ ہے کہ حق و انصاف پسند اور مان دونوں کی زبان پر آ کر رہتا ہے۔ امام جعفر صادق کے بے شمار اصحاب ہماگیر شہرت کے مالک ہوئے، اور سب کے سب آئمہ ہدایت، تاریکیوں کے چراغ، علم کے دریا اور ہدایت کے نجوم تھے۔ جن اصحاب کے نام اور حالات تذکرے کی کتاب میں مدون ہو سکے ان کی تعداد 4000 تک پہنچتی ہے۔ اسی میں عراق کے رہنے والے تھے اور حجاز و فارس و شام کے بھی۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 621 سے شروع ہو کر پیج نمبر 628 تک پہنچ گئی ہے اور وقت بھی تمام ہو چکا ہے۔ یہ حالات واقعاً ہم کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر نہ جانے یہ کتنی قیمتی بات ہیں۔ اگر آپ ان پر توجہ دیں گے، سنیں گے اور دوسروں تک یہ علوم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ دین کی خدمت میں، اسلام کی خدمت میں ایک اہم حصہ آپ کا بھی ہوگا۔ لہذا ان علوم کو نشر کرنے میں، پہنچانے میں، ایک دوسرے تک بھیجنے میں کوشش کیجئے، محنت کیجئے اور علوم آل محمد پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ پھر حاضر ہوں گے ہم آپ کی خدمت میں کتاب المراجعات کے ترجمے مذہب اہل بیت، مذہب حق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔